چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ان کے پاس سے گزرے تو بچوں نے دیکھا کہ فلاں آ رہے ہیں، تو بچے کہنے لگے ارے دیکھو دیکھو قد جاء آکل الربا، سود کھانے والا آ گیا ہے، سود کھانے والا آ رہا ہے، سودی معاملات کرنے والا آ رہا ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی نکس راسہ، اپنا سر نیچا کر دیا، وہ کہا یا ربی افشیت سری الی الصبیان، پروردگار آپ نے میرا راز بچوں کو حضرت حسن بصری نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہارے پیروں میں قید ڈال دی ہے، بیڑیاں ڈال دی ہاتھ پیروں میں، تمہارے گناہ تمہیں اٹھنے نہیں دیتے ہیں، برائیاں تمہیں اٹھنے نہیں دیتی ہے اور بوجھل بنا دیتی ہے، تمہارے لیے رات کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے کچھ بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو بندے اس کی نگاہ میں بڑے محبوب اور پسندیدہ تھے، اور ان کی باتوں، ان کی نصیحتوں اور ان کی وصیتوں کا بھی ذکر قرآن کریم میں رکھا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہے، جن کی حکمت، دانائی، سمجھداری بہت معروف اور مشہور تھی، اور آج بھی ان کا تذکرہ حکمت و دانائی میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں سے کچھ اہم نصیحتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، جن کو ہم کئی جمعوں سے بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، ان میں سے ایک یہ کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، یہ بات اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، کوئی چیز ہے، اور وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو، یا مضبوط چٹان کے اندر ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لا کے تمہارے سامنے رکھے گا۔ عمل چاہے خیر ہو یا شر، اچھا ہو یا برا، کوئی بات جو تم نے کہی، کوئی کام جو تم نے کیا، کوئی حرکت جس کو تم نے انجام دیا، جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرو گے، سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور دفتر کے دفتر اس کے تیار ہو رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کا ذہن یہ بنایا، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، یعنی اللہ کا مراقبہ یا اللہ کا استحضار، مراقبہ کہتے ہیں ہر وقت نگاہ میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ اور استحضار کہتے ہیں اللہ کی ذات ہمارے ذہن و دماغ میں ہر وقت حاضر رہے،
کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی ریکارڈ کرے یا نہ کرے، کوئی محفوظ کرے یا نہ کرے، کوئی ہم پر نگاہ رکھ رہا ہو یا نہ رکھ رہا ہو، لیکن اللہ تو نگاہ رکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو جان رہا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ یہ ذہن و دماغ میں رہے۔ حضرت لقمان کی اس وصیت اور نصیحت کو بیان کر کے اولاد کے سلسلے میں والدین کو یہ تاکید کی ہے کہ اپنے اولاد کی جب تربیت کریں تو اللہ کی ذات کے سلسلے میں یہ تصور، یہ سوچ ان کے ذہن میں، دماغ میں، قلب میں، دل میں بٹھائیں۔ اور یہ وہ تصور ہے اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء اور صفات کا علم۔ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، قرآن میں بیان کیے گئے، حدیث میں بیان کیے گئے، ان اسماء اور صفات کے بارے میں مکمل جانکاری جو بندہ جان لے گا، جو بندہ پڑھ لے گا، جو بندہ ان کا علم حاصل کرے گا، تو یہ چیز انسان کو نیک بنانے میں، نیکی کی راہ پر چلانے میں، اچھا بنانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں، انسان کی ذات بھی درست ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ، جیسے اسی آیت کے بعد یہ نصیحت جو کی ہے اس میں یہ کہا ان اللہ لطیف خبیر، بیٹا جو کچھ بھی تم کرو گے، آسمان کی وسعتوں میں کرو، زمین کی گہرائیوں میں کرو یا کسی چٹان میں چھپ کے کرو، سب کچھ اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کو سامنے لا کے رہے گا۔ یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آ کے رہے گا۔ یہ اس کے اخیر میں کہا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے، بڑا باریک بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو 99 نام بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک نام کے بارے میں بندہ جب جانے گا نا، تو پھر وہ چیزیں انسان کے عقیدے کو درست رکھنے میں، انسان کے اعمال کی اصلاح میں، انسان کی ذات کے سدھار میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہوگا نا، وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے دور بھاگنے والا ہوگا، کیونکہ فوراً اس کے ذہن میں آئے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، میں اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ دنیا کی حکومتوں سے، دنیا کی پولیس سے، دنیا کے جلادوں سے، دنیا کی پکڑ کرنے والوں سے تو بھاگ سکتے ہیں، روپوش ہو سکتے ہیں، لیکن ان اللہ لا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی پکڑ سے میں محفوظ نہیں ہوں۔ تو بندہ ایک ایک قدم صحیح اٹھائے گا، غلط کام نہیں کرے گا، جرم نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے اسماء و صفات کے جاننے کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، اس کے اعمال پر، اس کو سیدھی راہ کے چلانے میں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حمید الطویل، انہوں نے ایک دوسرے اللہ والے سے جن کا نام سلیمان بن علی تھا، ان سے کہا اذنی، مجھے نصیحت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے، کچھ وعظ کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ لئن كنت عصيت الله خاليا ظننت انه يراك فلقد اجترأت على امر عظيم، دیکھو اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، کوئی گناہ کیا، کسی جرم کا ارتکاب کیا، تنہائی میں، خلوت میں، ظاہر میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہے، یہ تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کی، تو لقد استرأت علی امر عظیم، بہت سنگین معاملہ کیا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ، یہ بھی تمہارا تصور ہے، اور پھر بھی غلط کام کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، جرم کر رہے ہو۔ وَلَئِن كُنْتَ ظَنَنْتَ أَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ، اور اگر کوئی غلط کام، کوئی گناہ، معصیت کا کام کر رہے ہو اور تمہاری سوچ یہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، فَقَدْ كَفَرْتَ، تو پھر تو تم نے کفر کر لیا ہے۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ والے گزرے، ان سے کسی نے پوچھا گناہ ہو جاتا ہے مجھ سے اور میری نظر جو ہے نا وہ آزاد رہتی ہے،
آزاد رہتی ہے، کسی پر بھی پڑ جاتی ہے، تو بما یستعان علی غض البصر، میں کیسے اپنی نگاہ کو نیچے رکھوں، کس چیز سے مدد حاصل کروں، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا بعلمک ان نظر اللہ عز وجل الیک اسبق من نظرک الی من تنظرہ، تم اپنی نگاہ کی حفاظت اس طریقے پر کر سکتے ہو، یہ جانو یا علم رکھو کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو تمہاری نگاہ اس کی طرف جا رہی ہے، چاہے وہ غیر محرم عورت ہو یا کوئی غلط تصویر ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کو تم دیکھ رہے ہو تمہاری نظر اس وقت اس تک نہیں پہنچتی ہے، اس سے پہلے اللہ کی نظر تم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ تصور، یہ سوچ تمہارے ذہن و دماغ میں چھایا رہے گا، غالب رہے گا، تو تمہاری نگاہ کنٹرول میں رہ سکتی ہے اور تم اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکتے ہو۔ تو بندے کا جب یہ ذہن و دماغ بنے گا نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ذرا سی بھی نامناسب حرکت نہیں کرے گا۔ اولاد کی جو تربیت کریں تو حضرت لقمان کی اس وصیت و نصیحت کی روشنی میں اولاد کی تربیت جب کریں کہ بھائی بیٹا نماز مت چھوڑنا ورنہ میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری نگرانی کروں گا، یہ الفاظ نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کرو، بیٹا نماز چھوڑو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اس کا اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا، تمہارے اعمال پر پڑے گا، تمہارے رزق پر پڑے گا۔ نماز کی پابندی کرو گے رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، خیر حاصل ہوگا، بھلائی حاصل ہوگی، دنیا کی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی ملے گی، پل صراط پر آسانی سے پار کر لو گے۔ پل صراط کو اللہ کا تصور اس کے دل میں بٹھائیں، نہیں یہ کہ اپنا تصور۔ اور گناہ کرو گے تو دیکھو پولیس پکڑ لے گی، نہیں اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ یہ تربیتی ذہن بنانا ہے بچوں کا، اپنی اولاد کا۔ حضرت لقمان کی اس نصیحت سے بتایا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹے جو کچھ بھی کرو گے تم کر رہے ہو یا کرو گے رائی کے دانے کے برابر بھی کرو گے، اگر خیر ہے تو بھی، شر ہے تو بھی، نیکی ہے تو بھی، گناہ ہے تو بھی، کسی کا حق مار رہے ہو وہ بھی، اللہ کا حق تلف کر رہے ہو وہ بھی، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہو رہا ہے۔ یأتی بہ اللہ، اللہ کل قیامت کے دن تمہارے سامنے اس کو لا کے پیش کر دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تنہائی کی جو نافرمانیاں ہوتی ہے، خلوت کی جو نافرمانیاں ہوتی ہے، یعنی جب بظاہر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، انسانوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جان پہچان والوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت انسان سوچے کہ بس اب تو دروازے بند ہو گئے، کواڑ بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی، پردے پڑ گئے، گھر والوں کی نظروں سے میں اوجھل ہو گیا، اب تنہا ہوں، اکیلا ہوں، اب کوئی گناہ کر لو۔ یہ تنہائی کے جو گناہ ہیں یہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ نیکی کی راہ سے ہٹانے میں، اچھائی کی راہ سے ہٹانے میں ان گناہوں کا بڑا کردار ہے۔ کتنے سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اچھائی پر چلتے ہوئے، نیکی پر چلتے ہوئے، خیر کے راستے پر چلتے ہوئے اچانک وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، غلط راستوں پہ چل جاتے ہیں، غلط عادتوں کے عادی ہو جاتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ تنہائی میں یہ کوئی نہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں کسی شر کو انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کی زندگی جو ہے نا خیر کے راستے سے شر کے راستے پر چلی جاتی ہے، غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ تنہائی کی گناہوں کے بھی خطرناک اثرات ہوتے ہیں اور تنہائی و خلوت کے نیکی کے کاموں کے، عبادت کے کاموں کے بھی بہترین اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم میں آئی، حدیث کی تمام کتابوں میں آئی کہ 3 آدمی جا رہے تھے اور بارش کا موسم بن گیا، آندھی طوفان آ گیا، تو بارش سے اور آندھی طوفان سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ پہاڑ قریب ہے، اس کے اندر جا کر ہم پناہ لے لیتے ہیں، بارش اور آندھی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ گئے تو وہاں ایک گفا نظر آئی، اس گفا کے اندر داخل ہو گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن اوپر سے کوئی بڑی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور اس
غار کے منہ کو بند کر دیا، وہاں آ کے ٹھہر گئی۔ اب تینوں پریشان، اب کیا کریں، زندگی سے پریشان، اور مال اولاد کوئی قریب ہے نہیں کہ ان کو پکاریں اور وہ کام آ جائیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ ہماری کوئی ایسی نیکی ہو، ہم میں سے کسی کا کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسی نیکی ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہو، ہم اور ہمارا رب اور کوئی تیسرا آدمی تھا ہمارے درمیان، وہ جانتا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہو، ایسی نیکی ایسے عمل صالح کا واسطہ اللہ کو دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانی سے نجات دے دے۔ تو ان تینوں نے ان کو یاد آ گیا کہ ہاں ہماری زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل ہے جو اللہ جانتا تھا، میں جانتا ہوں، اور تیسرا جو بندہ تھا بس وہ جانتا، اس کے علاوہ لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا ذکر کیا۔ وہ لمبی روایت ہے، لمبا قصہ ہے۔ ایک نے کسی مزدور کو مزدوری پہ لے لیا تھا، اب مزدور سے کام تو ہو گیا لیکن اس نے مزدوری لی نہیں، وہ چلا گیا تھا۔ اس نے سوچا یہ مزدوری اس کے پاس پڑی ہے، اب میں کیا کروں، تو سوچا کہ اس کو انویسٹ کر دیتا ہوں، لگا دیتا ہوں۔ وہ لگا دیا اور اس سے بے شمار مال ہو گیا۔ بعد میں اس مزدور کو خیال آیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پیسے کسی اس کام کروانے والے مالدار کے پاس رہ گئے، میں جاتا ہوں۔ تو وہ وہاں گیا کہ میرے مزدوری دے دو۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ یہ سارا مال جو گائے بکریاں اور یہ غلام ہے نا، یہ وادی بھری ہوئی ہے، سب تمہارا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق مت کر، میری تو ایک دن کی دہاڑی تھی، دہاڑی مزدور تھا، وہ دے دو، مذاق کیوں کر رہے ہو؟ کہا نہیں میں نے تمہارا پیسہ آگے لگا دیا تھا، اس سے یہ سارا مال آیا ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ اب یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کی رضا جس کی نگاہوں میں وہی کر سکتا ہے، ورنہ سوچے گا ایک دن کی مزدوری 500 600 وہ دے دو، یہ مال تو بعد میں تو میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا، وہ کیوں دوں؟ لیکن اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ ایک دوسرا آدمی تھا جو اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ دور چلا گیا چارے گھاس کی تلاش میں، اور جب واپس آیا میرا معمول تھا سب سے پہلے والدین کو دودھ دیتا تھا، دودھ پیش کرتا تھا۔ اس دن آیا تو والدین کی نگاہ جو ہے آنکھ لگ چکی تھی، سو گئے تھے، میں نے بیدار کرنا اچھا نہیں سمجھا، اٹھانا اچھا نہیں سمجھا، میں دودھ کا کٹورا لے کے ان کے سرہانے کھڑا رہا، اور میرے بچے چلاتے رہے، چیختے رہے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا، والدین کا انتظار کیا۔ وہ صبح اٹھے، انہوں نے کہا اللہ اگر تیرے لیے میں نے عمل کیا تھا تو چٹان کو دور کر دے۔ چٹان اور دور ہو گئی، تھوڑی کھل گئی۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ ایک میری کوئی رشتے میں عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، میں نے اس کو بدکاری پر آمادہ کیا، لیکن وہ تجھ سے ڈرنے والی تھی، وہ آمادہ نہیں ہوئی، تو اس کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، میں نے 100 دینار قرض دے دیے اور پھر اس کو مجبور کیا کہ وہ میرے ساتھ غلط کام کرے۔ وہ بیچاری مجبوری میں تیار ہو گئی، لیکن جب میں اس سے غلط کام کرنے لگ گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اے اللہ بس تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس سے دور ہو گیا تھا، اور وہ پیسے بھی معاف کر دیے تھے۔ یہ نیک عمل تھا۔ یہ تینوں اعمال ایسے تنہائی والے، خلوت والے، جس کو لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو نیک اعمال انسان کو نیکیوں پر جمانے میں اور اچھے خاتمے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، خلوت میں کیے جاتے ہیں، جب ہم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ہم برا کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، وہ انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ صحیح نیکی پر اچھے راستے پر چلنے والا انسان اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا، بدلاؤ آتا ہے، وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کی پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں، خلوت میں لوگوں کی نگاہوں سے جب اوجھل ہو جاتا ہے تب کوئی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے نصیحت اپنے بیٹے کو یہی کہی، بیٹا تنہائی میں ہونا تب بھی یہ تصور رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ کروں گا اللہ اس کو پیش کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو، اپنی امت کی ایسی قوموں کو جانتا ہوں، میرے علم میں وہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب آئیں گے، حاضر ہوں گے، تو تہامہ کے پہاڑ کی طرح سفید روشن نیکیاں لے کے آئیں گے۔ پہاڑ کے، تہامہ کا پہاڑ بہت لمبا چوڑا
بلند ہوگا. تو کہا تہامہ کے پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے, لیکن فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں کی طرح, گرد و غبار کی طرح ان نیکیوں کو, نیک اعمال کو کر دے گا, ضائع کر دے گا, ختم کر دے گا. ہبا کسے کہتے ہیں؟ جیسے کوئی کھڑکی کھلی ہو یا کھڑکی میں سے, دروازے میں سے کوئی سوراخ ہو اور روشنی آ رہی ہو, اس روشنی میں جو چیز اڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں ہبا. اللہ تعالیٰ اس کی طرح ان کی ان نیکیوں کو, پہاڑ کے برابر نیکیوں کو کر دے گا. حضرت ثوبان کہتے ہیں ہم صحابہ تو ڈر گئے, ہم نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا, یا رسول اللہ ایسے بدبخت محروم لوگ کون ہوں گے, اتنی ساری نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن پھر بھی ان کے کام نہیں آئے گی. اللہ ذرات کی طرح, ریت کے ذرات کی طرح ان کو اڑا دے گا, ختم کر دے گا. ایسے لوگوں کے اوصاف بیان کیجیے, ایسے لوگوں کی نشانیاں بیان کیجیے. جلہم لنا, کھول کے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائیے. اللہ نکون منہم, کہ ہم ان میں سے نہ ہوں. وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ ہو, شعوری نہ ہو, احساسی نہ ہو, اور ہم ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں. اس لیے ہم ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. ان کے بارے میں بتائیے, ان کی علامتیں کیا ہیں, نشان کیا ہیں, وہ کیا کرتے ہوں گے. قال, حضور نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون, سنو وہ تم ہی میں سے ہوں گے, تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے, تمہاری برادری اور تمہارے جیسے لوگوں میں سے ہوں گے, اور رات میں وہی کام کرتے ہوں گے جو تم کرتے ہو. قرآن پڑھتے ہو, قرآن کی تلاوت کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, قیام اللیل کرتے ہو, نیکیاں کرتے ہو, وہ بھی نیکیاں کرتے ہوں گے. نمازی ہوں گے, روزے دار ہوں گے, حاجی ہوں گے, معتمر عمرہ کرنے والے ہوں گے, اوراد و وظائف پڑھنے والے ہوں گے. جو نیکیاں تم کرتے ہو وہ بھی وہ کرتے ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ تنہائی میں جائیں گے, خلوت میں جائیں گے, جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اب لائٹیں بند ہو گئی ہے, دروازے بند ہو گئے ہیں, گھر والوں کی نگاہوں سے بھی ہم اوجھل ہو گئے ہیں, دوست بھی ہمارے قریب نہیں ہیں, اب ہم تنہا ہیں, اکیلے ہیں, تو اس وقت اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں. اس وقت غلط چیزیں دیکھتے ہیں, حرام چیزیں دیکھتے ہیں, اس وقت غیر محرم عورتوں سے, لڑکیوں سے بات کرتے ہیں تنہائی میں, اس وقت کوئی اور گناہ کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ, جب تنہائی میں ان کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے, تنہائی میں جاتے ہیں تو ان گناہ کی چیزوں کو کرتے ہیں, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں. یاد رکھیے تنہائی کے گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نیکیوں پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے, نیک کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آج پورا گناہوں کا ماحول ہے, جلوتوں میں, مجمع میں بھی گناہ ہو رہے ہیں, خلوتوں میں تو ہو ہی نہیں, مجمعوں میں لوگ دھڑلے سے بغیر کسی کی پرواہ کیے گناہ کر رہے ہیں, معصیت کر رہے ہیں, جرائم کر رہے ہیں. تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں تنہائی کے, خلوت کے, یہ انسان کو نیکیوں سے ہٹا دیتے ہیں. آج نیکیوں پر چلنا لوگوں کے لیے مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا مشکل ہو گیا, قرآن کی تلاوت تو دور کی بات رہی. قرآن کی تلاوت اگر رمضان میں کر لی تو کر لی, ورنہ باقی پورا سال ایسے ہی ہمارا چلا جاتا ہے. اب رمضان آئے گا تب ہمارا قرآن کھلے گا. ہم میں سے بہت ساروں کا جو اپنے آپ کو نمازوں کا پابند سمجھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو رمضان بھی جن کا قرآن نہیں کھلتا ہے. اتنا بہترین ماحول ہوتا ہے پھر بھی نیکیوں پر وہ نہیں آتے. کیوں؟ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا یا ابی سعید, یا ابا سعید, انی معافن, حضرت انی معافن, میں بالکل ٹھیک ہوں, عافیت سے ہوں, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی پریشانی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وَأُحِبُّ قِيَامَ اللَّيْلِ, اور میں چاہتا ہوں, میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, جب تہجد کا وقت ہو, سحری کا وقت ہو, اس وقت اٹھوں, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. وَأُعِدُّ طُهُورِي, رات کو جب سوتا ہوں پانی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں. اس وقت نل وغیرہ تو تھے نہیں, پانی مٹکوں میں اور لوٹوں میں اس کا انتظام کرنا پڑتا, میں پانی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں. فَمَا بَالِي لَا أَقُومُ, لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کھڑا ہی نہیں ہو پاتا ہوں, کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے ان سے حضرت حسن بصری نے کہا قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ, اور ایک روایت میں کتاب میں آیا کبلت کا ذنوبک, حضرت حسن بصری نے کہا
تمہارے گناہوں نے تمہارے پیروں میں قید ڈال دی ہے، بیڑیاں ڈال دی ہاتھ پیروں میں، تمہارے گناہ تمہیں اٹھنے نہیں دیتے ہیں، برائیاں تمہیں اٹھنے نہیں دیتی ہے اور بوجھل بنا دیتی ہے تمہارے لیے، رات کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ میرے مطالعے میں آیا، وہ کہا کرتے تھے کہ حرمت قیام اللیل بسبب ذنب اذنبتہ، میں رات کو کھڑا ہوتا تھا اللہ کے سامنے، آخری پہر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، قیام اللیل تہجد کی پابندی کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ والے تھے، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہوگا، کوئی معمولی گناہ ہوگا، لیکن کہتے ہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کی وجہ سے قیام اللیل سے، تہجد سے کئی دنوں تک، ایک عرصے تک میں محروم ہو گیا۔ نیکیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، بعد میں اللہ والے بنے ہیں، پہلے تاجر تھے۔ دیکھو کہنے کا مقصد ہے کہ لقمان کی جو نصیحت ہے نا کہ آسمان کی وسعتوں میں کچھ کام کرو، زمین کی گہرائی میں کرو، چٹانوں میں چھپ کے کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور یعنی تنہائی میں گناہوں سے بچنا، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو تنہائی کے گناہوں کا اور نیکیوں کا دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ حبیب عجمی ایک بڑے تاجر تھے، پیسے تھے، دولت تھی، اور جب تجارت کیا کرتے تھے پہلے کی زندگی میں تو سودی معاملات کیا کرتے تھے، سود پر پیسے دیتے تھے، قرض دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں لکھا کہ ایک دن وہ جب یہ تاجر تھے بڑے اور سود پر معاملات کیا کرتے تھے، جا رہے تھے، بچوں سے گزرے، چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ان کے پاس سے گزرے تو بچوں نے دیکھا کہ فلاں آ رہے ہیں، تو کہنے لگے، بچے کہنے لگے ارے ارے دیکھو دیکھو قد جاء آکل الربا، سود کھانے والا آ گیا ہے، سود کھانے والا آ رہا ہے، سودی معاملات کرنے والا آ رہا ہے۔ تو حضرت حبیب عجمی نکس راسہ، اپنا سر نیچا کر دیا، وہ کہا یا ربی افشیت سری الی الصبیان، پروردگار آپ نے میرا راز بچوں پر کھول دیا، بچوں کو تک کو معلوم ہو گیا کہ میں سودی معاملات کرنے والا ہوں، سود کھانے والا ہوں۔ ان کے دل پر چوٹ لگی، وہ واپس گھر گئے، تاج کا لباس پہنا، اپنے ہاتھوں کو یوں ظاہری میں باندھ دیا، یعنی غلام بنا دیا، قیدی بنا دیا اللہ کے سامنے، اور جو بھی اس وقت مال تھا وہ اپنے سامنے رکھا اور کہنے لگے یا ربی اشتری نفسی منکا بہذا المال، یا اللہ یہ جو بھی مال میں نے سودی معاملات کے ذریعے سے کمایا ہے یہ میں تجھے دیتا ہوں اور اپنی ذات کو تجھ سے خریدتا ہوں، فاعتقنی، مجھے آزاد کر دیجیے۔ جب صبح ہوئی وہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، غریبوں کو دے دیا، اور پھر عبادت میں لگ گئے، نیکی کے راستے پہ آ گئے، روزہ رکھنے لگے، نماز پڑھنے لگے، ذکر کرنے لگے، یعنی نیکی ان پر غالب آ گئی۔ اس کے بعد کسی مرحلے میں، زندگی کے کسی مرحلے میں اسی طرح وہ جا رہے تھے، آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، فلاں حبیب عجمی آ رہے ہیں، تو بچے کہنے لگے ارے رکو رکو، کھیل بند کر دو، خاموش ہو جاؤ، اسکتو فقد جاء حبیب العابد، پہلے کہتے سود کھانے والا آ گیا، اب بچے کہنے لگے یہ حبیب عجمی آ رہے ہیں، بڑے عبادت گزار اللہ والے نیک آدمی آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کھیل بند کر دو، شور مت کرو، خاموش ہو جاؤ۔ تو اس موقع پر وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا ربی الکل منکا، پروردگار یہ سب کے سب تیری طرف سے ہے۔ فمن احسن ما بینہ وبین اللہ احسن اللہ فیما بینہ وبین الناس، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے اللہ اس کے بندوں کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ پہلے معاملہ ٹھیک نہیں تھا، سودی والا معاملہ تھا، بچوں تک کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیا کہ خراب آدمی آ رہا ہے، اور پھر اپنا معاملہ اللہ کا معاملہ ٹھیک کر دیا تنہائی میں، اور اللہ نے اس کا اثر دکھایا کہ بچوں کی زبان سے یہ بول نکلے کہ یہ بڑا نیک آ رہا ہے، بڑا اللہ والا آ رہا ہے، بڑا عبادت گزار آ رہا ہے۔ تو اپنی اولاد کی جو تربیت کریں نا حضرت لقمان کی اس نصیحت کی روشنی میں، وہ اس اعتبار سے کریں کہ اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں ان کو بتائیں، ان کو کوئی چیز سمجھائیں، کچھ کرنے کو کہیں، یہ کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، گناہ کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ کرے گا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بھی ہے، بڑا خبر رکھنے والا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اس طرح بچوں کی اولاد کی جب تربیت ہوگی نا تو بچے چاہے خلوت ہو، چاہے جلوت ہو، چاہے مجمع ہو، چاہے تنہائی ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو